درود و سلام ہوں محمد والے محمد پر۔ مومنین، میرے تمام بہن بھائیوں کو سلام۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں کہ امام زین العابدین کون ہیں اور ان کی شہادت کیسے ہوئی اور واقعہ کربلا کے بعد وہ کیسے بچ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی ابن حسین علیہ السلام کی کنیت ابو محمد اور لقب زین العابدین اور سجاد تھا۔ آپ امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی شہر بانو تھا۔ امام زین العابدین کی ولادت بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الاول اور بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الثانی کو ہوئی، جبکہ سال ولادت 38 ہجری تھا، اور اس وقت امام زین العابدین کے دادا جان حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ آپ کا نام آپ کے دادا کے نام پر علی رکھا گیا، جبکہ کنیت ابو الحسن اور ابو القاسم رکھی گئی۔ ولادت کے چند دن بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کی خالہ گہان بانو، جو محمد بن ابی بکر کی زوجہ تھی، اور انہوں نے اپنے شوہر محمد بن ابی بکر کے انتقال کے بعد شادی نہیں کی تھی۔ انہوں نے امام زین العابدین کی پرورش فرمائی اور 2 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ ناظرین، امام زین العابدین کا زاہد و تقوی مشہور تھا۔ وضو کے وقت آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ پوچھا گیا تو فرمایا، میرا تصور کامل اپنے خالق و معبود کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے جلال اور رب سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ نماز کی یہ حالت تھی کہ پاؤں کھڑے رہنے سے سوج جاتے تھے اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ نماز کے وقت آپ کا جسم لرزا ہوتا، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کا نام سید الساجدین اور سجاد پڑ گیا تھا۔ ناظرین، علامہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کے سامنے آپ کی برائی کی، مگر آپ خاموش رہے، تو اس شخص نے کہا کہ اے علی ابن حسین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہلوں کی بات کی پرواہ نہ کرو، اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک شامی نے حضرت علی علیہ السلام کو آپ کے سامنے گالیاں دی، تو آپ نے فرمایا، اے شخص، تم مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی حاجت ہے تو بتا۔ اس پر وہ شخص سخت شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ ناظرین، امام زین العابدین ابن حسین علیہ السلام کی شادی سن 57 ہجری میں آپ کے چچا حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت زید شہید مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے والد امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے، اور 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام حج کو عمرہ سے بدل کر اعظم سوگ کربلا ہوئے، تو امام سجاد علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کربلا آنے کے بعد اللہ کے حکم سے آپ انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کو غشی کی حالت طاری تھی، اسی لیے آپ اس قابل نہ تھے کہ میدان میں جا کر درجہ شہادت پاتے۔ امام زین العابدین نے 61 ہجری میں عاشور کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھال لی۔ 10 محرم کی شام کو یزیدی فوج نے اہل بیت کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ تمام خواتین کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانا پڑا۔ بالآخر امام وقت کے حکم پر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اہل بیت کی خواتین کے خیموں سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ 11 محرم کو آپ کے اہل حرم کو بے کجاؤ اونٹوں پر سوار کیا گیا، اور امام کے گلے میں لوہے کا توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پہلے کوفہ اور بعد میں دمشق روانہ کیا گیا۔ تمام شہداء امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سرنیزوں کی نوکوں پر ساتھ روانہ کیے گئے۔ خاندان رسالت کا یہ قافلہ 16 ربیع الاول سن 61 ہجری کو دمشق پہنچا، اور عورتوں اور بچوں کو رسیوں میں باندھا ہوا دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ 1 سال کی قید و صعوبت
کی مشکلات سہ کر آپ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ کرتے رہے۔ آپ کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے ذہن و مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مناجات اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں۔ جب امام زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ آہ بھرتے اور فرماتے الشام الشام الشام۔ امام زین العابدین کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا کہ نبی زادیوں کو سر برہنہ فاسق و فاجر یزید ابن معاویہ کے دربار میں کھڑا ہونا پڑا تھا۔ ناظرین، دمشق میں فاسق و فاجر یزید ابن معاویہ کے دربار میں امام زین العابدین نے جو مشہور خطبہ دیا، اس کا ایک حصہ یوں ہے: میں پسر زمزم و صفاہوں میں فرزند فاطمہ الزہرا، میں اس کافر زادوں جیسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کافر زندہ ہوں جس کا سر نوک نیزوں پر بلند کیا گیا، ہمارے دوست روزے قیامت سیر و سیراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روزے قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کر دیا تو یزید گھبرا گیا کہ اس نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے، امام خاموش ہو جائیں۔ اگر اذان کا وقت ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اس وقت نہ اذان کا وقت تھا اور نہ نماز کا۔ یزید کے حکم پر اذان ہوئی تو حضرت علی ابن حسین علیہ السلام امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت علی ابن حسین امام سجاد امام زین العابدین رو پڑے اور کہا کہ اے یزید، تو بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نانا تھے یا میرے؟ یزید نے کہا کہ آپ کے تو حضرت علی ابن حسین نے فرمایا، پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح آپ کا ایک اور خطبہ بھی مشہور ہے جو آپ نے مدینہ المنورہ روضہ رسول پر پہنچ کر دیا۔ فرمایا، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا کوئی حامی و مدافعت کرنے والا نہ تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، مروان ابن الحکم کے مرنے کے بعد سن 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا، کیونکہ حجاز نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے حجاز پر قبضہ کیا تھا۔ حجاج نے کعبہ پر سنگ باری کی تھی اور کعبہ کو تباہ کیا تھا، حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے۔ اس نے انہیں زنجیروں میں باندھ کر مدینہ سے باہر ایک خیمے میں رکھوایا۔ علامہ ابن حجر مکی کے مطابق عبد الملک بن مروان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت علی ابن حسین خلافت سے کوئی غرض نہیں رکھتے، اس لیے انہیں نہ چھیڑا جائے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو پیغام دیا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کا خون بہانے سے پرہیز اور اجتناب کرو، کیونکہ بنو امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جلد تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں حجاج نے چھوڑ دیا اور عبد الملک بن مروان کی زندگی میں زیادہ تنگ نہ کیا گیا۔
جب حجاج نے کعبہ کو تباہ کیا اور کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ ہوا، کیونکہ جو کوئی بھی اسے نصب کرنا چاہتا تو حجر اسود متزلزل اور مضطرب رہتا اور اپنے مقام پر نہ ٹھہرتا۔ بالآخر حضرت علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام نے اسے بسم اللہ پڑھ کر نصب کیا تو بخوبی نصب ہو گیا۔ اگرچہ آپ گوشہ نشین تھے اور خلافت کی خواہش نہ تھی، مگر حکمرانوں کو ان کی روحانی اقتدار سے بھی خطرہ تھا اور خوف تھا کہ کہیں وہ خروج نہ کریں۔ چنانچہ 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک لعین نے امام زین العابدین کو زہر دے دیا۔ امام مظلوم حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 محرم سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی تجدید و تکفین آپ کے فرزندے اور امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کی اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں امام حسن ابن علی علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ کی قبر مبارک پر فریاد کرتا رہا اور آپ کی شہادت کے 3 دن بعد وہ بھی مر گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اقصی اسلامک وائس۔ اللہ حافظ۔